السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائی خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے۔ آج جو صورت ہم نے سیکھنی ہے صورت النصر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر صورت شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر ایک، صورت کا نام کیا ہے۔ نمبر دو، صورت کے اندر آیات کی تعداد کتنی ہے۔ نمبر تین، رکوع کی تعداد کتنی ہے۔ سیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں ایک آیت پڑھوں گا، اس میں کی جانے والی جو مسٹیکس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، پھر صحیح طریقے سے آپ نے کیسے پڑھنا ہے پھر وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے مکمل صورت کریں گے۔ تو ہم سورۃ النصر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس صورت کا نام کیا ہے۔ اس صورت کا نام جس کو آج ہم نے شروع کرنا ہے سیکھنا ہے، اس کا نام سورۃ النصر ہے، اور اس صورت کے اندر آیات کی تعداد 3 ہے، اور اس صورت کے اندر رکوع کی تعداد 1 ہے۔ تو ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ ہماری صورت کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر 3 مسٹیکس ہیں جو عموماً کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو غلطی کی جاتی ہے وہ لفظ اذا کے اندر۔ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ یعنی کہ 40 سے 50 سال 60 سال، دیہات میں زیادہ تر یہ غلطی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ وہ زال کو پڑھتے ہوئے جیم کی ساؤنڈ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، زال کی بجائے وہ جیم پڑھ دیتے ہیں، ایجا جا، ٹھیک ہے، ایجا، یہ غلط ہے، جیم نہیں زال کے ساتھ پڑھنا ہے، اذا جاء، اس طریقے سے۔ اور دوسری مسٹیک اس صورت کے اس آیت کے اندر جو کی جاتی ہے وہ جملہ نصر اللہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، نصر اللہ میں صاد کی غلطی کی جاتی ہے، یہاں پر صاد کی بجائے سین پڑھ دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ نصر اللہ، نصر اللہ، نون کے بعد صاد کی ساؤنڈ نہیں آتی، سین کی ساؤنڈ آتی ہے، یہ غلطی ہے، مسٹیک ہے، ترجمہ تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ترجمے کی غلطی کا باعث بن جاتی ہیں، ترجمے کی تبدیلی کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہی ترجمہ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر نصر اللہ، یہ صاد پڑھنا ہے یہاں پر۔ تیسری غلطی جو کی جاتی ہے وہ لفظ فتح کے اندر ہے۔ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ غلطی عموماً کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن عموماً یہ غلطی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ والفتح کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ یعنی عموماً پڑھتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح، بعض اوقات ایسا پڑھتے ہیں ہم والفتح، تا تک ہم جو ہے بات کو محسوس رکھنے دیتے ہیں، لفظ ہا جو آخر میں ہے اس کی ہم ساؤنڈ ہی نہیں نکالتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، جب ہا کو آپ ساتھ ملائیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ جب آپ ہا کو ہی نہیں پڑھیں گے، فتح پڑھ دیں گے، خالی تا، فا تا زبر فتح، تو یہ تو ترجمہ سارا تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو آپ نے خیال کرنا ہے، اس کا آپ نے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، تین مسٹیکس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا انداز یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر میں تا کے بعد ہا کے بعد چاہیے والفتح، ٹھیک ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب اگلی آیت دیکھیں۔ اگلی آیت کے اندر جو مسٹیکس جو کی جاتی ہیں عموماً 2 غلطیاں ہیں جو کی جاتی ہیں۔ مطلب ایک غلطی یہاں پر ورأیت الناس، اس میں کی جاتی ہے۔ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم کو پڑھتے وقت اس طریقے سے ہم پڑھ دیتے ہیں ورأیت الناس، یعنی را کو یا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جو حمزہ زبر آ، اس کو ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ ورأیت الناس، ٹھیک ہے، را یا زبر رئی، ورأیت الناس، تو یہ غلط ہے، حمزہ کو ساتھ ملانا ہے، حمزہ کی ساؤنڈ کلیئر اور واضح طور پر جو ہے وہ آنی چاہیے، ورأیت الناس، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو غلطی کی جاتی ہے وہ یدخلون فی دین اللہ، اس کے اندر کی جاتی ہے، ہم فا کو لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، فی دین اللہ، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی غور کرنا ہے، فا کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، فی دین اللہ افواجا۔ اب یہ 2 غلطیاں جو میں نے بتا دی آپ کو۔ اب اس آیت کو صحیح طریقے سے ہم کیسے پڑھیں گے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ٹھیک ہے. اور جو اس کے اندر جو آگے والی جو مسٹیک ہے، جو آگے والی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، اس میں عموماً یہ غلطی ہوتی ہے فسبح، اس میں غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فسبح بحمد ربک، اس جملے میں غلطی ہوتی ہے. غلطی کیا ہے؟ ہم یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ فسبح میں جو آخر میں ہا بریک ہے اس کو ہم موٹا ہا پڑھ دیتے ہیں، فسبح. ٹھیک ہے، یہ بھی غلطی ہے. بحمدی میں بھی یہی غلطی ہوتی ہے، ہم اس بریک ہا کو موٹا ہا پڑھ دیتے ہیں بحمدی. تو یہ جو ہے ترجمے کی تبدیلی کا باعث بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہا کو بریک ہا پڑھنا ہے، موٹی ہا جہاں پر آئے گی وہاں پر موٹی ہا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور بس یہ دو مسٹیک جو اس آیت میں کی جاتی ہیں، فسبح بحمد ربک. ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے آپ صحیح طریقے سے؟ فسبح بحمد ربک، موٹا ہا نہیں نکالنا. بحمدی یہ غلط ہے، فسبح یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آخر میں جو ہا ہے بریک، اس میں ہا کی نہیں بلکہ موٹے ہا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اپنے بریک ہا کی ساؤنڈ لانی ہے. ٹھیک ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. ٹھیک ہے. جو واستغفر میں جو آخر میں چھوٹا سا ہا ہے اس کی بھی ساؤنڈ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. واستغفر انہ کان توابا. ٹھیک ہے. انہ کان توابا. تو یہ آج ہماری سورۃ النصر تھی. امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی سورۃ النصر کے اندر جو غلطیاں تھی، جو مسٹیکس تھی، وہ آپ کی کلیئر ہو چکی ہوں گی، اور آپ کو اس ویڈیو سے یقیناً فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں.